سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. عزیزان گرامی قدر، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور اسی نسبت سے رمضان کے آخری جمعے کو اصطلاحاً جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. ایسا جمعہ جس کے بعد آئندہ سال تک رمضان کا جمعہ نہیں آئے گا. تو عام طور پر اس جمعے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کے مقام اور مرتبہ کے حوالے سے بعض گزارشات پیش کرتے ہیں. سورہ رحمان کی ابتدائی آیات اسی ضمن میں تلاوت کی گئی ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ 4 آیات ہیں. پہلی آیت میں تعارف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا. دوسری آیت میں تعارف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا. تیسری آیت میں تعارف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اشرف مخلوق انسان کا. اور چوتھی آیت میں تعارف ہے اس مخلوق یعنی انسان کو دی ہوئی صلاحیتوں میں سے ایک بہترین صلاحیت یعنی لسان، بولنا، کلام، نطق، گفتگو، کلام. تو 4 آیات میں 4 چیزوں کا تعارف ہے ایک ایک لفظ کے ساتھ. تو آغاز سے سمجھیں ذرا اس بات کو. الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی نام خوبصورت نام ہیں. لہ الاسماء الحسنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام خوبصورت نام ہیں. قل ادعوا اللہ، چاہے اس کو آپ پکار لیجئے اللہ کہہ کے، اب ادعوا الرحمن، یا آپ اسے رحمان کہہ کے پکار لیجئے. ایما تدعو، جس بھی نام سے تم اس کو پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے تو سارے ہی نام خوبصورت ہیں. وہ اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ ذو الجلال والاکرام بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے. تو ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام خوبصورت نام ہیں. ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ. اس کے بعد باقی تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات. مثلا کوئی بچہ ہے جس کا نام تو اس کے بڑوں نے کچھ بھی رکھا، مثلا عمر، یہ اس کا ذاتی نام ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے. لیکن عمر ذہین ہے اور میں اس سے کہتا ہوں یہ ذہین بچہ ہے. ذہین اب اس کا صفاتی نام آ گیا. عمر جرت والا ہے، دلیر ہے،
تو میں کہتا ہوں یہ دلیر ہے. دلیر اس کا ذاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام اس کا عمر ہے، لیکن اس کے اندر صفت آ گئی دلیری کی، لہٰذا ہم اس سے کہیں گے کہ یہ اس کا صفاتی نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہی ہے، اللہ. اللہ. باقی سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اوصاف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا، رحمان، رحیم، علیم، خبیر، رازق، رزاق، بے شمار اور بہت سارے نام، یہ سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. علماء کہتے ہیں ان تمام صفاتی ناموں میں اگر مقابلہ کروایا جائے، اگر تقابل ہو، تو سب سے اچھا اور چوٹی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا ہوگا؟ نام تو سارے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت ہیں. ان تمام خوبصورت ناموں کو ایک جگہ پہ رکھ دیں اور ان میں سے انتخاب کریں، ان میں سے سب سے اعلیٰ، ان میں سے سب سے خوبصورت نام کون سا ہے؟ ہیں تو سارے خوبصورت، لیکن ان تمام میں سب سے خوبصورت نام کون سا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں وہ ایک ہی جواب ہوگا، الرحمن. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کا آغاز فرمایا تو پہلے اپنا ذاتی نام استعمال فرمایا، بسم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام آ گیا نا، اللہ، اور فوراً صفاتی نام آ گیا، الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. پھر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام بیان فرمانے کے بعد پھر یہی فرمایا، الرحمن الرحیم، بہت رحمتوں والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. رحمان کا لفظ رحم سے ہے، اور رحم ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر مخلوق کی ضرورت ہے. تمام ضروریات میں سے سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم کے مستحق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فیض یاب ہو جائے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم سے ہے، اور انسانوں کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس معاملے میں شاید معاون ہو آپ کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کیوں ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لن يدخل احدا منکم عمله الجنہ، تم میں سے کسی شخص کا کوئی بھی عمل اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں. کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل کافی نہیں ہے، ضامن نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گا. لن يدخل احدا منکم، تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، عملہ، اپنے عمل کی بنیاد پر. قالوا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا، بلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، قال ولا انا، فرمایا میں بھی جنت میں صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا پاؤں گا. تو صحابہ حیران ہیں، تو پھر کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمہ، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لے. اس کے علاوہ کوئی حالت اور کیفیت نہیں ہے. میں اپنے عمل کی بنیاد پر یہ زوم نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا. کوئی انسان بھی اپنے کسی عمل کی بنیاد پر زعیم نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت میں جانے کے لیے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ڈھانپے جانے کی ضرورت ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے تاکہ میں جنتوں کا مسافر بن جاؤں. صفت رحم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام معروف ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. رحیم کا جو وزن ہے وہ فعیل کا وزن ہے، فعیل، اور رحمان کا وزن فعلان کا وزن ہے. آپ سمجھ لیں گے بڑی آسانی سے. آپ نے کبھی نہر دیکھی ہو
کبھی ندی دیکھی ہو، کبھی نالا دیکھا ہو، تو ایک خاص رفتار کے ساتھ پانی رواں دواں رہتا ہے. پانی کا چلنا ایک خاص رفتار کے ساتھ ہے، اس میں طغیانی نہیں ہے. ایک خاص رفتار کے ساتھ پانی چل رہا ہے، نہ اس میں وقفہ آ رہا ہے، نہ اس میں توقف آ رہا ہے، نہ اس میں تیزی آ رہی ہے، نہ اس میں کوئی سستی آ رہی ہے. ایک خاص رفتار سے پانی رواں دواں ہے. فعیل، رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اگر آپ اس کیفیت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم ہے عام تمام انسانوں کے لیے. ہوا ہے، چل رہی ہے، میں بھی سانس لے رہا ہوں، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، جانور بھی سانس لے رہا ہے، کافر بھی سانس لے رہا ہے. یہ سورج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مظہر ہے، روشنی ہے. اس روشنی سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کفار بھی دیکھ رہے ہیں، اور جانور بھی اسی روشنی کی بنیاد پر اپنی آنکھوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بہت ساری رحمتیں. بارش سے میں بھی فیض یاب، آپ بھی، کفار بھی، ہر جاندار. روشنی سے میں بھی فیض یاب، آپ بھی، جانور بھی اور کافر بھی. ہر کوئی اس زمین سے ہر کوئی فیض یاب. میں بھی اس پر چلتا ہوں، کافر بھی اس پر چلتا ہے، جانور بھی اس پر چلتا ہے. تو اللہ کی ایک صفت رحم وہ ہے جس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ ایدے واسطے ہے، ایدے واسطے نہیں. وہ ہر کسی کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے تو ہر کسی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم بھی روشنی کی شکل میں آیا، سورج کی شکل میں آیا تو ہر کسی کے لیے آ گیا. بچے کے لیے، بڑے کے لیے، نیک کے لیے، بد کے لیے، مسلم کے لیے، کافر کے لیے، انسان کے لیے، حیوان کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورج ہے جو چمک رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاند ہے جو دمک رہا ہے، ستارے ہیں جو ٹمٹما رہے ہیں، زمین ہے جو پھیلا دی گئی ہے. یہ ہر کسی کے لیے ہے. رحیم، اللہ کا رحم ہر کسی کے لیے. لیکن رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے. رحمان، فعلان، اس سے مراد ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. جیسے آپ کہتے ہیں طغیان، طغیانی، پانی میں طغیانی کا آ جانا، لہروں کا اٹھنا، لہروں کا بڑھنا، لہروں کا جوش مارنا. رحیم تو اللہ کی صفت رحم ہے ہر کسی کے لیے، لیکن الرحمن اللہ کی صفت رحم اسی کے لیے ہے جس کے لیے اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جوش مارتا ہے. لہریں بلند و بالا ہوتی ہیں، آسمان کی بلندیوں تک پہنچتی ہیں. مثلا بعض اوقات کسی کو پیاس لگتی ہے، کسی کو بھوک لگتی ہے، تو جس کو بھوک لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ یہی فعلان کا وزن استعمال کرے اور کہے جوعان، تو مطلب یہ ہوتا ہے مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اگر کوئی کہے میں پیاسا ہوں، لیکن اگر خاص طور پر یہ کہے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو وزن وہاں پر بھی یہی آئے گا، عطشان، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے. کسی کے اوپر غصہ آ جائے، غصے کی کیفیت، تو آپ کہیں گے غضب ہے اس کے اوپر طاری، غضب ہے، غصہ ہے. لیکن جب وزن استعمال ہوگا وہی رحمان والا غضبان، تو مراد یہ ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ، شدت کے مادے کا پایا جانا، شدت کے مادے کا پایا جانا، بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو مفسرین کہتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لفظ رحمان اپنی ذات کے لیے استعمال کرے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے چوٹی کا نام، بہت اونچا نام، سب سے زیادہ پسندیدہ نام استعمال کیا ہے، الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو سینکڑوں، ہزاروں، 99 تو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام خوبصورت. لیکن ان تمام ناموں سے سب سے زیادہ اونچا اور چوٹی کا نام کیا ہے؟ رحمان. رحمان جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتی ہو، رحمان جس کی رحمت جوش میں آتی ہو، رحمان جس کی رحمت لہروں کی طرح سے امڑتی ہوئی آتی ہو، بڑھتی ہوئی، تشدد کے ساتھ، شدت کے ساتھ، بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والی. ایک سمجھ گئے بات؟ اللہ کی اس ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت کا تقاضا کیا ہوا؟ کوئی مظہر بھی تو ہونا چاہیے نا. میں کہتا ہوں کسی شخص کے بارے میں غضبان، اس کو بہت زیادہ غصہ ہے،
تو ممکن ہے وہ چھڑی سے کسی کو مارتا ہو، اس غصے کا اظہار بھی تو ہو رہا ہوگا نا کسی نہ کسی چیز سے، ممکن ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہو تو میں کہوں غضبان، اس کو بہت غصہ ہے، ممکن ہے وہ کسی کو قتل کر دے تو میں کہوں غضبان، اس کو بہت زیادہ غصہ ہے۔ تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اس صفت رحمت کا جو عروج ہے، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے علم القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا۔ علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے، جب رحمت ٹھاٹھے مارتی ہوئی آئی، جب رحمت شدت میں آئی، جب رحمت نے جوش مارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیا سکھا دیا؟ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھا دیا؟ قرآن سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت کچھ ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سارے نام سکھائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، جس کو چاہتا ہے اتنا ہی علم عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے مگر یہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اپنے علم میں سے کچھ علم عطا فرماتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا۔ علم کے بعض مراتب جانوروں کے پاس بھی ہیں، بھوک کا احساس اور کھانے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دیا ہے۔ علم انسانوں کے پاس بھی ہے، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ جسے وہاں پڑھانے اور سکھانے والا کوئی نہیں، اللہ نے اتنا علم اس کو بھی دے دیا ہے، جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا فوراً چھاتیوں کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ میری خوراک کا انتظام یہاں پر ہے۔ اس بچے کو بھی کچھ نہ کچھ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ علم کے بھی مراتب ہیں، کچھ چھوٹا علم، کوئی بڑا علم، کوئی اس سے بڑا علم۔ علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم میں سے سب سے بڑا علم، علوم میں سے سب سے کامل علم، علوم میں سے سب سے زیادہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور اس علم کا نام زبور نہیں ہے، اس علم کا نام تورات بھی نہیں ہے، اس علم کا نام انجیل بھی نہیں ہے، اس علم کا نام معاشرتی علوم بھی نہیں ہے، اس علم کا نام عربی زبان و ادب بھی نہیں ہے، اس علم کا نام موجودہ زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے۔ اس علم کا نام کیا ہے؟ علم القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی رحمت کا مظہر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ جیسے اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ودیعت کردہ علوم میں سے چوٹی کا علم قرآن۔ چوٹی کا علم کون سا ہو گیا؟ قرآن۔ تیسری آیت، خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا۔ کیا اللہ نے صرف انسان کو تخلیق کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے تو فرشتوں کو بھی تخلیق کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ستارے بھی بنائے ہیں، اللہ نے تو زمین اور آسمان بھی پیدا کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ خلق الانسان، آپ تمام مخلوقات کا باہم موازنہ کیجئے۔ ارتقاء کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامد چیزوں کو پیدا کیا، جمادات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر نہیں سکتی، زمین ہے، پہاڑ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کیا، پودے، پتے، درخت، فصلیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کو پیدا کیا، بھینس، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ان تمام مخلوقات میں سب سے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جمادات، پھر اس کے بعد نباتات، پھر اس کے بعد حیوانات۔ یہ ابتدائی درجے کی مخلوقات تھیں، بنیادی درجے کی مخلوقات تھیں، نسبتاً کمتر درجے کی مخلوقات تھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اونچے درجے کی مخلوق کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو ایک خاص طرح کی کرامت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن
انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیتی ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق انسان، سب سے افضل مخلوق انسان، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان۔ اسی علویت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آؤ اور اس انسان کو سجدہ کرو، اس انسان کے سامنے جھکو۔ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے یہی تو سوال کیا تھا۔ دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا کیسے ہے، مختلف درجات ہیں۔ آج صبح بھی بات ہو رہی تھی، نطفے سے بنایا، کسی جگہ پر ہے طین، مٹی سے بنایا، کسی جگہ پر ہے من الماء، پانی سے بنایا۔ تو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں اور انسان کے وجود کے مختلف جزیات ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر مختلف جزیات ہیں، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح بھی موجود ہے۔ روح جو تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ وجود رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کیا خطاب کیا؟ قالا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب ابلیس نے استکبرا، تکبر کیا، انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، قالا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے روک دیا تجھے، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے بنایا ہے اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ۔ اوہو، آپ سمجھیں کاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے یہ کہا، کس چیز نے تجھے اس انسان کے سامنے جھکنے سے منع کر دیا جس انسان کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے بنایا ہے؟ بیدیہ، اپنے ان دو ہاتھوں سے بنایا ہے انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو کرامت، تکریم، عزت، فضیلت، شرف، منقبت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، سواریاں عطا فرمائیں انسانوں کو خشکی میں بھی، جانور بھی انسان کی خدمت پر آمادہ و تیار، کوئی گھوڑے کو اپنے زیر اثر لیے ہوئے، کوئی شیر کو اپنے زیر اثر لیے ہوئے۔ آپ نے سرکس دیکھا ہے کبھی؟ کہتے ہیں شیر بڑا طاقتور ہوتا ہے، انسان سے طاقتور ہے بھلا؟ انسان نے کیسے اس کو دبوچا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سانپ بڑا طاقتور ہے، آپ نے کبھی دیکھے نہیں وہ سانپوں کو پکڑنے والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپیرا۔ وہ کیسے بین بجاتا ہے اور کیسے اپنے ایک ہی ہاتھ سے لمبے اژدہے کو پکڑ لیتا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقتور مخلوقات پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاوی کر دیا۔ ایسا حاوی کیا، انسان نے مسخر کیا ہے ہواؤں کو، بڑے بڑے جہاز چلا دیے ہیں۔ ایسا طاقتور کیا ہے، انسان نے چیر دیا ہے پہاڑوں کو، غار اور رستے بنا لیے ہیں اس میں سے۔ ایسا طاقتور کیا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ درختوں کو اگا دیا ہے لمبے لمبے اور اپنی خوراک کا انتظام کیا ہے۔ ایسا طاقتور کیا ہے، زمین کو چیر دیا ہے اور اس میں سے نہریں اور اس میں سے دریا تک کھود دیے ہیں انسان نے۔ اتنا طاقتور، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز انسان کے حکم کے تابع چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے سوار کیا انسانوں کو، فِي الْبَرِّ، خشکی میں بھی، وَالْبَحْرِ، اور تری میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا ہے انسانوں کو پاک چیزوں میں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ گاڑ کٹ دیا ہویا، سوچ لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کیسی بات کرتے ہو؟ جانوروں کی طرح ہن ہناتے ہوئے سوچ لیا کرو، اللہ نے تمہیں تکریم عطا فرمائی ہے۔ حیوانوں کے جیسے، درندوں کے جیسے کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ آج میں نے کہیں سنا کہ ایک شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اپنے 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا اور انتقاماً جا کے نہر میں پھینک دیا، 4 بچوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ انسان ہے، یہ انسانیت ہے۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے۔ کبھی آپ مرغی کے انڈے سے نکلتے ہوئے اس بچے کی طرف تو غور کریں، وہ بچہ انڈے سے نکلا ہے اور ایک طرف مرغی موجود، دوسری طرف بلی موجود، چلتا بھاگتا اپنی ماں کے پنجوں کے نیچے، اس کے پروں کے نیچے چھپتا ہے کہ حفاظت کا حصار ملے گا، مجھے اپنی ماں کے پاس ملے گا، مجھے اپنے باپ کے پاس ملے گا۔ ایک جانور کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے، افسوس اس انسان کو اس بات کا احساس اور ادراک نہیں۔ سوچے تو صحیح عمل کرتے ہوئے، سوچے تو صحیح برائی کرتے ہوئے،
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے تو انسان کو دی ہے تفضیلا، جیسے فضیلت دینے کا حق ہوتا ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کو۔ تیسری آیت ہو گئی۔ پہلی آیت اللہ کے ناموں میں سے چوٹی کا نام رحمان، اللہ کے دیے ہوئے علوم میں سے چوٹی کا علم قرآن، اللہ کی مخلوقات میں سے چوٹی کی مخلوق انسان۔ آخری آیت علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے کہ اسے نطق دیا ہے، بیان بولنے کا قرینہ اور سلیقہ سکھایا ہے، یہ کلام کر سکتا ہے، یہ بات کر سکتا ہے، یہ گفتگو کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اسی کا نام ہے بیان۔ کہتے ہیں آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہے، جانور کو بھی دی ہے۔ انسان کو حیوان ناطق، آج بھی بات ہو رہی تھی، حیوان ناطق، ساری چیزیں حیوانوں میں موجود ہیں، لیکن بولنے کی وہ صلاحیت، فصاحت اور بلاغت جو انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ جانوروں کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی صفت دیکھنا، انسان کی صفت چکھنا، انسان کی صفت چھونا، انسان کی صفت سننا، انسان کی صفت بولنا، تو مناطقہ کہتے ہیں جن کا منطق اور فلسفہ پر عبور ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی صفات عطا فرمائیں ان تمام صفات میں سے چوٹی کی صفت، اونچی صفت، سب سے اعلیٰ صفت وہ ہے بیان کی صفت، بولنے کی صفت۔ رحمان اللہ کے ذاتی صفاتی ناموں میں سے سب سے چوٹی کا نام، قرآن اللہ کے دیے ہوئے علوم میں سے سب سے چوٹی کا علم، انسان اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے چوٹی کی مخلوق، اور بیان بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اوصاف میں سے سب سے چوٹی کا وصف بولنا۔ اب آپ ان چار آیات کو آپس میں جوڑ لیجئے تو آپ کو رمضان اور قرآن کا معنی سمجھ میں آئے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت نے جوش مارا، انسانوں کو قرآن عطا فرمایا، انسان کو پیدا فرمایا تو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ چل اپنی زبان نو کھول اور پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اپنی زبانوں سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو الٹ ذرا کیجئے، ان چار آیات کی ترتیب کو الٹ کیجئے۔ اللہ نے زبان انسان کو دی ہی اس لیے ہے کہ پڑھے قرآن، اور قرآن کا پڑھنا اس لیے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا استعارہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پہچاننے کی علامت ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اللہ نے انسان کو چوٹی کی صفت بولنے کی زبان دی ہی اس لیے ہے کہ قرآن پڑھے، کہ قرآن پڑھے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی مقصد نہیں، باقی مقاصد بعد میں ہیں، اولین مقصد اس زبان کے دینے کا یہی ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شر والے شیطانوں کو اس گھر میں سے نکال دیتا ہے اور خیر والے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نحوست کے اثرات کو اس گھر پر سے اٹھا لیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی برسات کی نچھاور کرتا ہے اس گھر میں۔ کس گھر میں؟ جس گھر میں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام، روزہ، والقرآن، اور قرآن، یشفعان، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ اس کو جہنم میں نہ بھیجنا، تیرے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے تیری ماتحتی میں گواہ ہوں کہ یہ صبح سے شام تک اس نے بھوک اور پیاس برداشت کی، اور جو پابندیاں اللہ تو نے اس پر لگائیں یہ ان پابندیوں پر قائم دائم رہا۔ میں روزہ اور صوم ہوتے ہوئے اللہ اس کی سفارش کرتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر روزے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن آئے گا، یشفعان، یہ بھی سفارش کرنے والے دو میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اللہ جدوں انہیں افطار کر لیا، پھر عشاء دی اذان ہوئی، نماز واسطے گیا، پھر اس نے قیام اللیل کیا، پھر راتوں کو میری تلاوت کرتا رہا، میرے وجود یعنی قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں نے اسے سونے نہیں دیا، اسے بستر کے ساتھ چمٹنے نہیں دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رمضان کی راتوں میں جاگتا رہا، تیری آیات کی تلاوت کرتا رہا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس سفارش کو قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی سفارش کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں برتری کے اور کمتری کے مختلف معیارات ہیں، اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ ایک دفعہ دوبارہ سمجھانے کے لیے تکرارن عرض کروں، 5 منٹ ہیں تاکہ اگلا موضوع شروع کروں۔ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی اور اونچی اور چوٹی کی صفت کون سی ہے؟ رحمان۔ خود پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رحمان کی صفت رحمت نہ ہو تو کائنات کا کوئی انسان جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکتا، جنت میں جائے گا کوئی بھی تو اللہ کی صفت رحمت کی بنیاد پر جائے گا۔ چوٹی کی صفت رحمان، چوٹی کا علم قرآن، چوٹی کی مخلوق انسان، چوٹی کا وصف بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین اور چوٹی کا وصف اس لیے چوٹی کی مخلوق انسان کو عطا فرمایا کہ چوٹی کے علم قرآن کی تلاوت کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن سکے۔ سمجھے؟ دوسرے انداز سے بات کی ہے، زبان اس لیے دی اونچی مخلوق انسان کو کہ پڑھے قرآن تاکہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن سکے، لیکن یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے اور گالی دے، یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے غیبت کرے، یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے طعنہ دے، یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے جھوٹ بولے، یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے تمسخر اڑائے، یہ زبان جب قرآن نہ پڑھے دل آزاریاں کرے اور طعنے دے، تو بتائیے چوٹی کی مخلوق باقی رہی؟ بتائیے چوٹی کا علم باقی رہا؟ بتائیے چوٹی کا وصف باقی رہا؟ اگر یہ 3 اوصاف باقی نہیں رہے، خدا کی قسم اس دن اللہ کی صفت رحمت بھی اس شخص کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا زمانے میں تو جو کرتا رہا وہی پر میری رحمتاں تا اس انسان واسطے جڑے میری نازل کردہ کتاب نو پڑھ دے رہے۔ خیرکم، برتری اور کمتری کے معیارات مختلف قوموں اور زبانوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی حسن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے اے برتر اے کمتر، کبھی مال کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ برتر یہ کمتر، کبھی ذات اور برادری کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ برتر یہ کمتر، کبھی عہدے اور منصب کی بنیاد پر کہا جاتا ہے یہ برتر اور یہ کمتر۔ بعض اوقات اولاد کی کثرت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جیدے بہتے نیانے انہوں کیا جاتا ہے اے برتر، اور جس کے ہاں اولاد نہ ہو سکی اس کو کہا جاتا تھا عرب میں بھی ابتر کہ یہ کمتر ہو گیا۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں نہ مال پیمانہ ہے برتری اور کمتری کا، نہ اولاد پیمانہ ہے برتری اور کمتری کا، نہ خاندان پیمانہ ہے برتری اور کمتری کا، نہ طاقت و حشمت پیمانہ ہے برتری اور کمتری کا۔ ایک مختصر حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داود میں، مسند امام احمد میں، مستدرک میں، حدیث کی تمام کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اتنی بڑی نعمت قرآن کی شکل میں مجھے مل گئی کہ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو سیکھا تو میں برتر ہو گیا، میں نے اس کو سکھایا تو میں برتر ہو گیا۔ یہ چند صفحات ہیں، ایک کتاب ہے، ایک صحیفہ ہے، میں نے اس کو پڑھا تو کمتر تھا برتر ہو گیا، میں نے اس کو پڑھایا کمتر تھا برتر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین خیرکم، پھر فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ اس قرآن کی عجیب تاثیر ہے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یہ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے نام،
یہ ان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ صرف اس بنیاد پر مل گیا کہ اللہ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس لیے خیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان ایک کتاب ہے ابن حجر حیتمی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت میں خیرات الحسان کتاب ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ ہے۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ امام ہے، ایک پوری فقہ مرتب فرمائی ہے، فقہ حنفی۔ پھر صرف امام نہیں، ہمارے ہاں معروف ہے انہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، ائمہ کا بھی امام ہے، بہت بڑا امام ہے۔ بنیادی طور پر تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک شخص ہے جو تاجر بھی ہے، ایک شخص ہے جو فقہ کا امام بھی ہے، ایک شخص ہے جو استاد بھی ہے، معلم بھی ہے۔ اس کے باوجود خیرات الحسان میں ابن حجر حیتمی نے فرمایا کہ رمضان کے 30 دن اور عید کا دن ملا کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 62 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ ایک قرآن روزانہ صبح، ایک قرآن روزانہ رات کو، اس طرح سے 30 روزوں کے ہو گئے 60 قرآن۔ ایک قرآن تراویح میں یا کبھی پڑھاتے ہوئے یا کبھی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے ہوئے 61، اور ایک قرآن عید کے دن 62۔ ان 31 دنوں میں ابن حجر حیتمی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 62 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے حلیۃ الاولیاء میں کہ 7 منازل ہیں نا قرآن مجید کی، 7 منزلیں، روزانہ ایک منزل کا مطالعہ فرمایا کرتے ہیں۔ ایک منزل امام احمد ابن حنبل، ایک فقہ کا مرتب، دوسرا حدیث کا بہت بڑا امام، تیسرا معتزلہ کا سب سے بڑا مخالف، اور چوتھا جیل میں اور کال کوٹھڑیوں میں رہنے والا۔ اس کے باوجود معمول کیا ہے؟ روزانہ ایک منزل۔ نتیجہ کیا ہے؟ 7 دنوں میں پورا قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ صرف ایتھو نہیں اے امام بنے، اللہ نے اپنا بہترین کلام پڑھنے کی انہیں سعادت عطا فرمائی۔ پھر دلوں کی الجھنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکاوٹوں کو دور کر دیا۔ پھر ایسے ہو گئے کہ 50، 60، 65، 62 سال کی عمر میں اتنا کام کر گئے، اگر کسی کی 1000 سال عمر ہو وہ نہیں کر سکتا۔ یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو زبان اللہ نے اس لیے دی ہے انسانوں کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ۔ اگر اس زبان سے انسانوں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا کام نہیں کیا تو نہ زبان کا کوئی فائدہ، نہ انسان بننے کا کوئی فائدہ۔ پھر توقع نہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیامت کے دن تمہارے لیے ہو۔ کوشش کریں گے جی آئندہ؟ اس رمضان میں بعض لوگوں نے کوشش کی، خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن سنایا تراویح میں، قرہ، اور یا جنہوں نے سماعت کی، جو سامع ہوتا ہے پیچھے۔ پھر ان کے بعد جو حفاظ تو نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، لا یعنی سے مراد فیض صاحب وہ لا یعنی سے مراد ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، جس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ نہ آئے۔ آپ دنیا میں کوئی کلام ایسا دکھا دیں کہ لوگ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سنیں اور انہوں نے مطلب بھی سمجھ نہ آتا ہو۔ 5 منٹ نہیں سن سکتا دوسرے دی گل جہاں مطلب سمجھ نہ آتا ہو۔ وہ بعض اوقات آدمی اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، کاروباری لوگ خوب جانتے ہیں، اردو پنجابی میں بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ادھر لیاں جنہوں کہتے ہیں جبڑیاں مارنا، لفظ سمجھ میں آتا ہے، مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یار اٹھ تیری مہربانی چلا جا، میرا دماغ خراب نہ کر۔ اپنی زبان میں بات ہو رہی ہے، الفاظ میری زبان کے ہیں، ان الفاظ کا معنی بھی مجھے معلوم ہے، لیکن ارلم پرلم مارتا ہے تو میں کہتا ہوں چل جا یار اٹھ کے، میرا دماغ خراب نہ کر۔ یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے، نہ بچوں کو سمجھ آ رہا ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا، نہ سامع کو سمجھ آ رہا ہے قاری صاحب نے کیا پڑھا، نہ بڑوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، اس کا معنی کیا ہے، اور نہ بعض اوقات خود قاری صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ لیکن پڑھنے والا بھی 1.5 گھنٹہ جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اور سننے والا بھی 1.5 گھنٹہ جھوم جھوم کے سنتا ہے۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کو حاصل، وہ ہونتے سمجھو، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا اثر۔ بس ایک واقعہ کل پرسوں بھی بیان فرمایا تھا، صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کے ذیل میں حضرت جبیر بن مطعم بن عدی کا سورہ طور کے ذیل میں یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ ان عذاب ربک لواقع،
جبیر بن عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پرانے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، پرانے دوست، یہاں تک کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن شیب ابی طالب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسطے سامان پہنچاؤندے سی، دوستی ہے نا، ٹھیک ہے ان کا دین اسلام ہے، میرا دین کچھ اور ہے، لیکن دوستی ہے تو سامان پہنچاتے تھے۔ جب کبھی خدشہ معلوم ہوتا کہ محمد کو نقصان پہنچائیں گے قریش مکہ، تو اپنے 4 جوان بیٹوں کو روانہ کر دیا کہ سجے کھبے اگے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے دوست کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسلام پھر قبول نہیں کیا، ہجرت ہو گئی، اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ غزوہ بدر ہو گیا، اسلام قبول نہیں کیا، غزوہ بدر کے قیدی آ گئے، اسلام قبول نہیں کیا۔ تو کفار مکہ نے جبیر بن مطعم سے کہا کہ بڑا عہدہ سجن بنتا سگا، روٹی بھی توں پہنچاਉਂਦਾ سی، حفاظت بھی توں کرਦਾ سی، کول بھی توں بیٹھਦਾ سی، ساڑھے 70 پرخ بابے اتنے بننے ہوئے، انہوں نے مدینہ منورہ سے سفارش کر چھڑا کے لیا ذرا تیرے تو دوستی ہے۔ تو وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر چل پڑے کہ کوئی بات نہیں، دوستی کا تقاضا کروں گا تو ممکن ہے محمد میری بات مان لیں۔ ابھی مسجد کے باہر کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ طور کی بعض آیات تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، اور 2 آیات ان عذاب ربک لواقع، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک عذاب آپ کے رب کا ایک دن واقع ہو کے رہے گا، وَمَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ اللہ کے عذاب کو اپنی طاقت سے روک دے، جدوں اللہ دا عذاب آ گیا تے آ گیا، پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ 2 آیات جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میریاں لتاں باہر مسجد دے باہر کھڑے کمبن لگ پئیاں، میرے تے ایداں مینوں لگیا جس طرح میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ مجھے خدشہ یہ ہوا کہ کہیں محمد جو بس چند قدم کے فاصلے پر مسجد کے اندر موجود ہیں، ان تک پہنچتے پہنچتے کہیں میری روح ہی قبض نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی مشکل سے محمد کے پاس پہنچا اور جا کے صرف اتنا کہا جس کام واسطے آیا سی اس کام نو پرے چھڈو، بس مینوں اپنا کلمہ پڑھا دو۔ یہ تاثیر ہے قرآن کی 2 آیات کی۔ قرآن کی 2 آیات سنی ہیں، میں اور تسی تے پورا قرآن سنیا رمضان سے، لہٰذا توجہ کریں، غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرمائے، قرآن کی طرف ہماری توجہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدقۃ الفطر، جی صدقۃ الفطر، یہ مسئلہ سن لیں۔ صدقۃ الفطر یا فدیہ رمضان، فدیۃ الصوم، ان دونوں کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے۔ ایسا مریض جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، وہ روزے نہ رکھے تو انہیں کی دینا ہے؟ فدیہ۔ کتنا دینا ہے؟ فدیہ کی مقدار بھی وہی ہے، اور عید کے دن سے پہلے پہلے جو آپ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں اس کی مقدار بھی اتنی ہی ہے۔ ہر صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور ہر وہ شخص جو صاحب نصاب تو نہ ہو، مالدار تو نہ ہو، لیکن جیڑا مال او دے گھر چے پیایا، اگر او دے وچوں قرضہ کٹ دیو، قرضہ نکال دیں اور ضروریات زندگی کا سامان نکال دیں، تو باقی سامان اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ اے نہیں کرچے ایک بندے تے بھی، عورت تے بھی، بچیاں تے بھی، ایک دن ایک لمحے کے بچے پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ کون ادا کرے گا؟ یا تو وہ خود ادا کریں گے یا گھر کا کفیل اور بڑا یعنی باپ جو سربراہ ہے گھر کا وہ ادا کرے گا۔ کسے ادا کیا جائے گا؟ جو مستحق زکوٰۃ ہے، جسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی کو آپ صدقۃ الفطر بھی ادا کر دیں گے۔ مقدار کتنی ہے؟ 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو کڑک، تو آپ لگا لیں اندازہ، حساب کتاب خود ہی کر لیں۔ بعض نے کہا 140، بعض نے کہا 150، اور بعض نے کہا 100 روپے کافی ہیں۔ تو اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے کریں، کوئی گیہوں کے اعتبار سے کر لے، کوئی جو کے اعتبار سے کر لے، کوئی کھجور کے اعتبار سے کر لے، کوئی کشمش کے اعتبار سے کر لے۔ ان چاروں چیزوں کا اعتبار ہے صدقۃ الفطر میں۔ پروفیسر صاحب صبح فرما رہے تھے یہ صدقۃ الفطر ہے کیا؟ اصل میں ہم نے روزہ رکھا تو بعض اوقات روزے کے دوران کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، تو بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے روزہ ناقص ہو جاتا ہے، ٹوٹتا تو نہیں، فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن کمزور ہو جاتا ہے۔ 100 روپے دین نال اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے نقائص نو دور کر دینا، روزہ دوبارہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ بھوک پیاس برداشت کی ہے، یہ مضبوط رہے یا کمزور رہے؟
ضرور ادا کریں عید الفطر کے دن، یا کم از کم عید الفطر کی نماز سے جماعت سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ جن کو ادا کیا جائے وہ اپنے نیاڑیاں بچیاں واسطے کھان پین کا کچھ سامان لے لین اور عید دے دن دی خوشی منان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔